Now, today we are going to start about noun. From a very basic to a very detail about noun. دیکھیے نون میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، شروع سے لے کر آخر تک نون کی سیریز میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. تو دیکھیے نون کو شروع کریں گے نون کی سیلف انٹروڈکشن سے. پہلے ہم سیلف انٹروڈکشن آف ناؤن کریں گے. صحیح ہے، سیلف انٹروڈکشن آف ناؤن. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کائنڈز آف ناؤن. کائنڈز آف ناؤن، اس کے پھر 5 کائنڈز ہیں. کتنے؟ 5 کائنڈز. اس کے پھر 5 کائنڈز ہے، یہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد پڑھیں گے کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤنس. پھر ہم یہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہماری ڈسکشن ہوگی، وہ ہوگی ناؤن پوزیسو کیس کے اوپر ہوگی. ناؤن پوزیسو کیس. ناؤن کی سیریز میں ہم پہلے یہ چیزیں پڑھیں گے، پھر ایسی آئیں گے. صحیح ہے، پھر لاسٹ میں ہم پڑھیں گے ایک ڈیٹیل لیکچر آئے گا، وہ ہوگا نمبر کے اوپر، نمبرز کے اوپر. یہ نمبرز جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ تو سب لیکچرز ہے، ناؤن کے بارے میں ہم یہ ڈیٹیل جانیں گے. صحیح ہے، لیکن نمبرز جو ہے یہ بہت زیادہ فنکشنز اس کی بہت زیادہ ہے، اس کے فنکشنز بہت زیادہ ہے. نمبرز جو ہے سنگولر اینڈ پلورل کو کہتے ہیں، سنگولر اینڈ پلورل کو کہتے ہیں. سنگولر اور پلورل ہم پڑھیں گے ناؤنس کے. صحیح ہے، لیکن اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے انگلش میں. وہ اس لیے کہ اگر یہاں پر ایک ورب ہے اور یہاں پر نمبر لگا ہے تو نمبر چینج کرنے سے ورب بھی چینج ہوگا، فینٹ ورب وہ بھی چینج ہوگا. یہ چینج کرنے سے ورب بھی چینج ہوگا، یہ چینج کرنے سے آبجیکٹ بھی چینج ہوگا، اور یہ چینج کرنے سے بہت زیادہ تبدیلیاں آتی رہتی ہے. نمبر کیا چینج کرنے، سنگولر سے پلورل، اگر یہ پلورل ہے تو اور ورب آئے گا، اگر سنگولر ہے تو پھر اور ورب آئے گا. صحیح ہے، تو اس کے ساتھ یہ چینجز آتے رہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں پر ایک ناؤن لکھوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سنگولر ہے کہ پلورل ہے. یہ تمام اس پر ایک ڈیٹیل لیکچرز آئیں گے کہ سنگولر اور پلورل کے بارے میں. اس کو ایزی مت لے، ایک ٹاپک کو بھی ایزی مت لے. یہ پھر آخر میں بہت زیادہ مسئلے کریٹ کرتے ہیں. جب ہم اوپر جائیں گے اس لیکچرز میں ٹینسز پر جائیں گے. صحیح، ٹینسز پر جائیں گے اور وہ ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کو سمجھیں گے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کو پر جائیں گے، تو وہاں پر یہ چیزیں پھر بہت زیادہ مسئلے کریٹ کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ مسئلے کریٹ کرتے ہیں. نمبرز کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ کائنڈس آف ناؤن یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے سوال آتے رہتے ہیں، اس سے سوال آتے رہتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے. سنگولر سے پلورل تو ہر ایک کتاب میں ہوتی ہے. صحیح ہے، تو یہ بھی ضروری. اور ناؤن پوزیسو کیس، یہ ناؤن کا ایک کیس ہے جس کو ناؤن پوزیسو کیس ہے، جس میں اپوسٹرفی کا یوز بھی ہوتا ہے. اپوسٹرفی کا یوز یہ بھی ہم سمجھیں گے پھر. صحیح ہے، اپوسٹرفی بھی سمجھیں گے پھر، اپوسٹرفی ایس، اور یہ تمام چیزیں ہم ناؤن کی اس سیریز میں پڑھیں گے. صحیح ہے، پھر اس کے بعد ناؤن کے لیکچر میں جینڈر بھی آتا ہے، جینڈر، لیکن یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، یہ اتنے ضروری نہیں ہے. صحیح ہے، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. صحیح ہے، جبکہ نمبرز ضروری ہے، اس لیے یہ ہم ناؤنس کے لیکچر میں، ناؤنس کے اس سیریز میں یہ انوالو کرتے ہیں. صحیح ہے، تو ہم پھر
یہ چیزیں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم صرف انٹروڈکشن آف ناؤنس پڑھیں گے، ناؤن کیا ہوتے ہیں اس کے ایگزامپلس پڑھیں گے، ناؤنس کیسے استعمال ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں پڑھیں گے۔ پھر کائنڈز آف ناؤن 5 کائنڈز ہے، اس کو ایک ڈیٹیل اس پر ایک ڈسکرپشن کریں گے، صحیح ہے۔ پھر کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤن پر ڈسکشن کریں گے، پھر ناؤن پوزیسیو کیس پر کریں گے، اور پھر نمبرز پر کریں گے، صحیح ہے۔ تو یہ ناؤن کی ایک کہانی ہوگی ہماری اس سیریز میں۔ ٹاپک وائز دیکھیے، تمام لیکچرز ٹاپک وائز دیکھیے، مطلب آگے پیچھے مت دیکھیے، صحیح ہے۔ پہلے ہم ناؤن کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ ناؤن کیا ہے؟ فرسٹ آف آل ناؤن کی میننگ ہے اسم، اردو میں اس کا مطلب ہے اسم یا نام، اسم یا نام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پارٹ آف اسپیچ ہے، پارٹ آف اسپیچ۔ ناؤن کا مطلب ہے اسم اور یہ ہے پارٹ آف اسپیچ، اور میں نے آپ کو پارٹ آف اسپیچ یا پارٹس آف اسپیچ سمجھایا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ اس کے اپنے فنکشنز کے مطابق ہم نے ان تمام پارٹس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ یہ سینٹینس میں کیا فنکشنز ادا کرتے ہیں۔ تو ناؤن سینٹینس میں کیا فنکشن ادا کرتے ہیں، پھر ناؤنس کے اندر پھر اس کے کائنڈز ہے، وہ اپنے اپنے پھر اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے اپنے فنکشنز کے مطابق، صحیح ہے۔ تو پھر پہلے ناؤن ایک اسم ہے اور یہ ایک پارٹ آف اسپیچ ہے، صحیح ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ It is a name given to a place, person or thing۔ اگر ہم ایک سنگل ناؤن کی بات کریں تو اس کی ڈیفینیشن ایسا ہے کہ کوئی بھی نام، اگر ایک ناؤن سنگولر ناؤن، صحیح ہے، اگر پلورل ہو تو پھر ادھر نیمز آئے گا اور پھر پرسنس، پلیسز اور تھنگس آئے گا، صحیح ہے۔ اگر ایک چیز کا نام ہو، ایک جگہ کا نام ہو، یا ایک پلیس، پرسن شخص کا نام ہو، اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ یہ تو آسان ہے، لیکن اگر سینٹینس میں اس کو استعمال کرتے ہیں، ایگزام میں استعمال ہوتا ہے، ایگزام میں جب کویسچن آتا ہے تو پھر تھوڑے مسئلے کریٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن تو آسان ہے، سب کو آتا ہے، لیکن اس کو سمجھانا، پھر اس کی ایگزامپلس تو پڑھنا، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے کائنڈز کو پڑھنا، کیونکہ کائنڈ سے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں، ایبسٹریکٹ ناؤن سے، کلیکٹیو ناؤن سے، مٹیریل ناؤن سے، پراپر ناؤن سے، کامن ناؤن سے۔ پھر کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ضروری ہے، صحیح ہے۔ تو اس کو غور سے دیکھیے کہ ناؤن کیا ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، سبسٹانسز ہے، میٹر ہے، صحیح ہے، پلیسز ہے، شخص ہے، ان کو نام دیے گئے ہیں، فیلنگز ہے، آئیڈیاز ہے، تو ان کو نام دیے گئے ہیں، اور ان ناموں کو ناؤنس کہتے ہیں۔ ان ناموں کو جو ان کو دیا گیا ہے ان کو ناؤنس کہتے ہیں۔ تو دا نیم آف اینی تھنگ از کالڈ ناؤن، یہ ڈیفینیشن بھی صحیح ہے۔ دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ از کالڈ ناؤن، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دا ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ، یہ ڈیفینیشن بھی ٹھیک ہے، ہر ایک اینگل سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہو۔ اٹ از دا نیم گیون ٹو اے پلیس، پرسن اور تھنگ، یہاں پر میں نے گیون ٹو اس لیے لگایا ہے کیونکہ یہ ہم نے ان کو دی ہے، لوگوں نے ان چیزوں کو نام دیے ہیں، اس کا مارکر نام مارکر ہے، صحیح ہے۔ تو یہ کس نے دیا ہے؟ یہ کسی شخص نے ہی دیا ہے، ہم نے ہی دیا ہے، ہمیں نام دیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل میرا نام آفاق ہے تو مجھے بھی کسی نے نام دیا ہے، یہ نامیں جو ہے نا، یہ ہم نے، آپ نے اور لوگوں نے دیے ہیں ان چیزوں کو، ان اشخاص کو، اور ان پلیسز کو، پلیسز، پرسنس اور تھنگس جتنی بھی ہے، ان کو ہم نے ناموں سے مطلب ان کو ہم نے نامیں دیے ہیں، صحیح ہے۔ تو دا نیم آف اینی تھنگ از کالڈ ناؤن۔
دا نیم آف اینی تھنگ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میں ابھی آپ کو کوکنگ یا کوک، صحیح ہے، اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ یہ تو ایکشن ہے، یا یہ تو ناؤن ہے، یا یہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ یہ تو ورب ہے، یہ تو ہر اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ یہ ورب ہے، لیکن میں نے آپ کو شروع میں پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہر ایک ورڈ کا کنٹیکسچول میننگ لینا ہے، پھر اس کو کلاسیفائی کا، پھر اس کو پارٹ آف اسپیچ سے ریلیٹ کرنا ہے کہ یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، صحیح ہے؟ تو کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے؟ ہر ایک کہتا ہے یہ ورب ہے، یہ ورب ہے، یہ ورب ہے، لیکن میں نے یہاں پر ڈیفینیشن میں ناؤن کا بتایا ہے کہ دا نیم آف اینی تھنگ از کالڈ ناؤن، یا یہ کک جو ہے یا کوکنگ جو ہے یہ بھی تو ایک نام ہے۔ کوکنگ، کوکنگ ایک ایکشن ہے، لیکن اس ایکشن کو نام دیا گیا ہے کوکنگ۔ تو کنفیوژن والی بات یہ ہے کہ یہ بھی تو ناؤن کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، بالکل استعمال ہو سکتے ہیں، بالکل استعمال ہو سکتے ہیں، یہ ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ کوکنگ از اے گڈ جاب، فار ایگزامپل میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دے دیا کہ کوکنگ از اے گڈ جاب، یہاں پر یہ کوکنگ جو ہے یہ ناؤن ہے، یہ کک بھی اس طرح ناؤن کی جگہ استعمال ہو سکتی ہے، ایز اے ناؤن استعمال ہو سکتی ہے۔ تو ناؤن کیا ہے؟ کسی چیز کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، کسی بھی عمل کا نام بھی ناؤن ہے، کسی عمل کا نام، عمل نہیں، ایکشن نہیں، ایکشن کا نام بھی ناؤن ہے، فیلنگز بھی ناؤن ہے، آئیڈیاز بھی ناؤن ہے۔ لیکن یہ کوکنگ جو ہے آپ یہاں کہتے ہو کہ یہ ناؤن ہے، لیکن یہ رٹنا مت، ہرگز اسے رٹنا مت کہ صرف کوکنگ بس یہ ناؤن ہے، یہ ہر جگہ ناؤن نہیں ہو سکتی، یہ یہاں پر اس لیے ناؤن ہے کیونکہ یہ کسی کی نام کو ظاہر کرتا ہے، کسی ایکشن کے نام کو ظاہر کرتا ہے، کسی ایکشن کے نام کو ظاہر کرتا ہے، تو اسی لیے یہ ناؤن ہے۔ کسی اور سینٹینس میں یہ ورب کے تھرو بھی استعمال ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ناؤن ہو یا کوئی اور پارٹ آف اسپیچ ہو، اس کو کنٹیکسچول میننگ سے ڈیل کریں، کنٹیکسچول میننگ سے، صحیح ہے؟ اس کی میننگ فنکشن کو دے کے، اس کی فنکشن کو دے کے اس کے بعد اس کی ڈیسیشن کرے، صحیح ہے؟ تو نام بہت سی چیزوں کو آپ دے سکتے ہو۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پلیس جو ہے، فار ایگزامپل پنجاب، یہ ایک ناؤن ہے، انڈیا جگہ کا نام ہے، یہ ایک ناؤن ہے، ٹیبل یہ ایک ناؤن ہے، نام دیا گیا ہے، یہ ناؤن ہے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کک ناؤن ہے، تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ اس کی کنٹیکسچول میننگ لینا ہے، لیکن اگر اگزامپل میں کسی بک میں آپ کو یہاں پر ملے ایسی الفاظ تو وہ ناؤن ہے، کیونکہ وہ بتائے، اس کے اگزامپل دے رہا ہے آپ کو کہ یہ بھی ناؤن ہو سکتا ہے، یہ ٹیبل بھی ناؤن ہو سکتا ہے، انڈیا بھی ناؤن ہو سکتا ہے، لیکن انڈیا ناؤن، پنجاب ناؤن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ناؤن ہوگا، سمجھتے ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹیبل ہر جگہ پر ناؤن ہوگا، فنکشنز کو دیکھنا ہے، فنکشن۔ یہ ایگزامپل اس لیے دیے ہے کہ یہ ناؤن ہو سکتے ہیں، صحیح ہے؟ ٹیبل ناؤن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مارکر ناؤن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایگزامپل ہے۔ ان چیزوں کو دے کے، ان پلیسز کو دے کے، ان کسی اسلب ایک بندے کا نام ہے، یہ دیکھیے، یہ تمام جو ہے بندوں کا نام، یہ جگہ کا نام ہے، صحیح ہے؟ یہ بھی جگہ کا نام ہے، یہ ٹیبل چیز کا نام ہے، مارکر چیز کا نام ہے، اسلم یہ ایک شخص کا نام ہے۔ تو شخص ہو
یا پرسن ہو، پلیس ہو یا تھنگ ہو، تو وہ تمام جو ہے یہ ناؤنز ہے. صحیح ہے، یہ ناؤنز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے کائنڈس پر آتے ہیں. کائنڈس جو ہے اس کے 5 ہے. دیکھیں ناؤن جو ہے یہ دو طریقوں سے کلاسیفائی یا ڈیوائڈ کیا گیا ہے. صحیح ہے، دو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. صحیح ہے، تو ان کلاسز میں 5 کائنڈس آتے ہیں. فرسٹ نمبر جو ہے وہ کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، مٹیریل ناؤن، اور 5 نمبر پر ہے وہ ایبسٹریکٹ ناؤن. اس کلاس میں جو ہے اس کو دو میں ڈیوائڈ کیا، 2 کائنڈس ہے اس میں. ایک ہے کاؤنٹیبل ناؤن اور دوسرا ہے انکاؤنٹیبل ناؤن. صحیح ہے، تو اس کلاس میں ہم اگر یہ تمام کائنڈس کو پڑھے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی رہ گیا تو پھر ہم دوسری لیکچر میں اس کو ختم کر لیں گے. صحیح ہے، اور اس کے بعد کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤنس پر آئیں گے. صحیح ہے، کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن سے سوالات آتے ہیں، بہت آتے ہیں، اور ان سے سوالات بھی آتے ہیں. یہاں پر ایک سنٹینس لکھا جاتا ہے اور وہ آپ کو اس میں ایک ورڈ آپ کو انڈرلائن کیا جاتا ہے کہ یہ کون سا ناؤن ہے. پھر آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ مٹیریل ناؤن ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، کاؤنٹیبل ناؤن ہے، انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، کون سا ناؤن ہے. تو یہ سوالات کے پوائنٹ آف ویو سے، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے، تو پہلے ہم آئیں گے کامن ناؤن کے اوپر. اس کی کنسیپٹ بھی سمجھے اور اس پر پریکٹس بھی کرے، اور کتابوں پر ریڈنگ کرتے وقت، کتابوں میں، انگلش کتاب میں یا کوئی اخبار میں یا کوئی اور چیز پڑھتے وقت، ریڈ کرتے وقت آپ اس میں تلاش کریں کہ کون سا کائنڈ آف ناؤن ہے. پہلے ناؤنس کو تلاش کریں، پھر اس میں کاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل دے کے، پھر اس کے بعد اس کے کائنڈس کو میں دیکھے کہ یہ کون سا کائنڈ ہے ناؤن کا، یہاں پر کیسے استعمال ہوا ہے. اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد، صحیح ہے، اس کو سمجھنے کے بعد، صحیح ہے. تو فرسٹ آف آل پہلا ہے وہ ہے کامن ناؤن. کامن ناؤن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے the names for all persons, places or things of the same kind are called common nouns. صحیح ہے، کامن ناؤنس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر تو ڈیفینیشن آسان ہے. یہاں پر ڈیفینیشن میں بتایا گیا ہے کہ the names for all persons, places or things of the same kind. سیم کائنڈ سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آپ ایک ناؤن کو تلاش کرتے ہو کسی سبجیکٹ میں، کسی انگلش سبجیکٹ میں یا کسی ٹیکسٹ میں، آپ ایک ناؤن کو تلاش کرتے ہو، پھر اس کو دیکھتے ہو کہ یہ کون سا کائنڈ ہے ناؤن کا. تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس ناؤن کو دیکھتے ہو کہ یہ کون سا فنکشن ادا کرتا ہے، کس کائنڈ آف ناؤن کے بیس پر یہ اچھا لگتا ہے.
تو آپ کیا کرتے ہو کہ پہلے اس ناؤنس کو سمجھتے ہو، اس کو نام دینے سے پہلے، اس ناؤن کے کائنڈ کو نام دینے سے پہلے آپ پہلے اس کے کائنڈس کو سمجھتے ہو، پھر اس کو نام دیتے ہو، صحیح ہے؟ تو اس کو سمجھنا ایسا ہے، دیکھیں کہ دا نیمز فار آل پرسن پلیسز اور تھنگس، یہاں پر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہے کہ آل پرسن پلیسز اور تھنگ سب کامن ناؤن ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ یہ اور ناؤن جو ہے، یہ کائنڈز جو ہے اس میں کوئی بھی نہیں آتے؟ نہیں، میں نے یہاں پر ایک اور بھی چیز لکھی ہے، آف دا سیم کائنڈ، آف دا سیم کائنڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنے بھی پرسنس ہے، پلیسز ہے اور تھنگس ہے، لیکن وہ ایک کائنڈ سے بلونگ کرتا ہو، ایک کائنڈ سے بلونگ کرتے ہو، وہ تمام کو ایک نام سے پکارا جاتا ہے، وہ تمام وہ جو سیم کائنڈ ہے ان کو ایک نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ نام ہوگا کامن ناؤن، وہ ناؤن ہوگا کامن ناؤن۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہیومن جو ہے، ہیومن یہ ایک اسپیشی ہے، صحیح ہے؟ یہ ایک اسپیشی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ جینس ہے، لیکن یہ ایک کائنڈ سے بلونگ کرتے ہیں۔ میں بھی ہیومن ہوں، سب ہیومنس ہے، یہ تمام جو ہے یہ ایک قسم سے بلونگ کرتے ہیں، یہ ایک کائنڈ سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو ان تمام کے لیے میں نے ایک نام رکھا، میں نے ایک نام رکھا ان تمام کے لیے، اس ایک قسم کے تمام لوگوں کے لیے، تمام آرگینزم کے لیے، ایک قسم کے تمام آرگینزم کے لیے میں نے ایک نام رکھا، اور وہ ہے ہیومن۔ تو یہ ہیومن جو ہے یہ اس ڈیفینیشن پر صحیح آتا ہے۔ کیوں صحیح آتا ہے؟ کیونکہ اس ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنے بھی پرسنس ہے، پلیسز ہے یا تھنگس ہے، لیکن یہ ایک سیم کائنڈ سے بلونگ کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک کامن ناؤن ہے۔ میں آپ کو بوائے کا ایگزامپل دوں، بوائے جو ہے یہ ایک آدمی کے لیے تو استعمال نہیں، ایک لڑکے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ تمام لڑکوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ فار ایگزامپل ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے، وہ اس کے لیے تو استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اور کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو آپ، اور جتنے بھی لڑکے ہیں آپ اس کو بوائے اس کے لیے ان کے لیے آپ بوائے کا لفظ استعمال کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لڑکے جو ہے یہ ایک کائنڈ کے ہیں، ایک قسم کے ہیں، تو ان کے لیے ایک الگ سے ایک نام چنا گیا ہے، ایک نام دیا گیا ہے اس کو، اور وہ ہے بوائے اور بوائز، تو یہ بھی کامن ناؤن ہے، صحیح ہے؟ لیکن اس کو پھر اسٹوڈنٹس پراپر ناؤن سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو پراپر ناؤن کو پھر ہم الگ سے ڈیٹیل دیں گے آپ کو، پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن میں ہم ڈیفرینشیشن کیسے کریں گے، ہم اس میں ڈیفرینشیشن کیسے کریں گے۔ پھر میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپلس بھی دوں گا، پریکٹیکل ایگزامپلس، صحیح ہے؟ تو مطلب ہیومن جو ہے یہ بھی کامن ناؤن ہے، اور یہ بوائے جو ہے یہ بھی کامن ناؤن ہے، اسی طرح گرل جو ہے یہ بھی کامن ناؤن ہے، اسی طرح اسکول جو ہے، اسکول ایک اسکول کا نام تو نہیں ہے نا، سب اسکولوں کے لیے اسکول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سیم کائنڈ کا چیز ہے، یہ چیز جو ہے یا جگہ جو ہے یہ سیم کائنڈ کا ہے، ایک قسم رکھتا ہے، صحیح ہے؟ ایک قسم کی تمام میں پڑھائی ہوتی ہے، ایک قسم کی چیز ہے یہ، تو اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا اسکول، صحیح ہے؟ اس کے علاوہ آپ استعمال کرتے ہو فار ایگزامپل بوائے، گرل، اسکول، بہت سارے ایگزامپلس ہے، صحیح ہے؟ اینیملس، صحیح ہے؟ ایکسیٹرا، یہ تمام جو ہے یہ کامن ناؤنز ہے۔ ٹیبل، مارکر، صحیح ہے؟ بورڈ، یہ تمام کامن ناؤن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مارکر کی طرح اور بھی بہت زیادہ مارکرز ہے، تمام کا فنکشن سیم ہے، سیم کائنڈ کا ہے، تو جب یہ تمام ناؤنز سیم کائنڈ کا ہے تو ان تمام ناؤنز کے لیے تو میں الگ الگ نام نہیں دے سکتا، اگر الگ نام دوں گا تو وہ ایک اسپیشل نام اس کا ہوگا اور وہ پراپر ناؤن ہوگا،
اگر یہ تمام بوائز ہے، یہ تمام بوائز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہر ایک بوائے کو میں بوائے کہہ سکتا ہوں، لیکن میں ایک بوائے کو اس کے اپنی الگ پہچان دوں، ایک الگ نام دوں، اس کے لیے میں ایک الگ نام دوں، ایک الگ پہچان دوں اس کو، تو وہ نام اس کا ہوگا پراپر ناؤن ہوگا، وہ اس کا اسپیشل نام ہوگا. بوائے کا نام نہیں دوں گا میں اس کو ایک اسپیشل نام دوں گا. پھر سب لوگ اس کو اسپیشل نام سے جانے گا، کیونکہ تمام جو کائنڈ ہے، جو ہیومنس ہے، جو بوائز ہے، ان کی طرح تو نہیں ہے، ان کی نیم کی طرح تو نہیں ہے نا، ان کے ہر کا نام الگ ہوتا ہے، تو وہ اس کا اسپیشل نام ہوگا. ہر اسکول ہے، لیکن ہر اسکول تو پشاور ماڈل اسکول نہیں ہے نا. تو یہ پشاور ماڈل اسکول جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص لفظ ہے اس کے لیے، یہ ایک چیز کو دیا گیا ہے. اگر نام ایک چیز کے لیے مختص کر دیا گیا ہو، ایک چیز کے لیے مختص کر دیا گیا ہو، ایک جگہ کے لیے مختص کر دیا گیا ہو، تو وہ پراپر ناؤن کہلائے گا. صحیح ہے؟ یہ جو ہے یہ ابھی کامن ناؤن سے. اسی طرح اس کے ڈیفینیشن کو اور بھی بہت اینگل سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہو. فار ایگزامپل the names of all person, places or things, the name of person, places of things, the names given to the common places, persons or things, the names given to the common places, persons or things are called common nouns. کسی بھی ڈیفینیشن آپ کس اینگل سے بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ڈیفینیشن ہمیں کیا بتا رہا ہے. ہم کیسے اس کو جانیں گے سینٹینس میں، ہم کیسے اس کو معلوم کریں گے کہ یہ کامن ناؤن ہے. اسی طرح آپ کامن ناؤن کو معلوم کرو گے کہ وہ ایک سیم کائنڈ کے لیے استعمال ہوگا. یہ کامن ناؤن، یہ وہ لفظ، وہ نام بہت سارے چیزوں کے لیے استعمال ہوگا، بہت سارے لڑکوں کے لیے، بہت سارے پرسنس کے لیے، بہت سارے تھنگس کے لیے استعمال ہوگا. ایک نام بہت سارے چیزوں کے لیے استعمال ہوگا، تو وہ کامن ناؤن کہلائے گا. صحیح ہے؟ اور یہ ایگزامپل سے پھر ہم اس کے ایگزامپل کچھ کمپیئر بھی کریں گے پراپر ناؤن سے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا پراپر ناؤن پر چرچا کریں. پراپر ناؤن دوسرے نمبر پر ہے، وہ ہے پراپر ناؤنس. پراپر ناؤنس کیا ہے؟ پراپر ناؤنس they are، یا پراپر ناؤن سنگلی ڈیفائن کریں گے، it is a particular name given to a particular person, place or thing is called صحیح ہے؟ It is a particular name given to a particular person, place or thing. یہ ایک خاص لفظ ہے، ایک خاص نام ہے جو کہ ایک خاص چیز کے لیے دیا گیا ہے، ایک خاص چیز کے لیے، ایک خاص شخص کے لیے دیا گیا ہے، ایک خاص چیز کے لیے دیا گیا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ ایک خاص نام ہے، a particular name ہے given to a particular person. میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. پلیسز تو بہت زیادہ پلیسز ہے، تو پلیس ایک کامن ناؤن ہے. سٹیز، بہت زیادہ سٹیز ہے، تو ایک کامن ناؤن ہے. ہر ایک سٹی کے لیے سٹی ورڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر سٹی کے لیے کراچی کا ورڈ استعمال نہیں ہوتا ہے، ہر سٹی کے لیے پشاور سٹی کا نام استعمال نہیں ہوتا ہے، ہر سٹی کے لیے لاہور کا نام استعمال نہیں ہوتا ہے، ہر سٹی کے لیے ممبئی کا نام استعمال نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو نام ہے ممبئی، پشاور، کراچی، یہ پراپر ناؤنز ہے. یہ لوگوں نے اس پر خاص ایک نام دیا ہے، اور یہ پراپر ناؤن ایک چیز کو دیا گیا ہے، یہ پراپر ناؤن ایک شخص کو دیا گیا ہے، یہ پراپر ناؤن ایک ہی جگہ کے لیے
استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک ہی نام ہے اور ایک ہی خاص چیز کے لیے استعمال ہوگا، خاص ہی نون کے لیے استعمال ہوگا۔ پراپر نون کو آپ کیسے جانو گے؟ یہ ایک نام ہوگا اور ایک چیز کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ کامن نون جو ہے یہ ایک نام ہوگا، ایک نون ہوگا، لیکن بہت سارے سیم کائنڈ آف چیزوں کے لیے، پلیسز کے لیے، پرسنس کے لیے استعمال ہوگا۔ سمپل، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آسان ہے، صحیح ہے۔ تو اس کی اگزامپل کیا ہے؟ فار ایگزامپل پشاور سٹی، پشاور جو ہے یہ ایک نام ہے، سٹی کا نام ہے، لیکن اس سٹی کا نام اس کے لیے دیا گیا ہے، ایک سٹی ہے، اس کو نام دیا گیا ہے پشاور۔ یہ ایک خاص نام ہے، یہ اب تبدیل نہیں ہو سکتا، اس نام سے یہ سٹی جانا جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو پراپر ناؤن ایک ہی چیز کے لیے، ایک ہی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہی پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ بوائے، گرل، ابھی میں یہ ایگزامپل بھی دے سکتا ہوں، سٹی کامن ناؤن ہے، سٹی کے جگہ پشاور پراپر ناؤن ہے۔ اسکول کامن ناؤن ہے، اسکول کی جگہ پی ایم ایس اسکول جو ہے اس کو خاص کر دیا، یہ اسکول کو خاص کرتا ہے، یہ نام، یہ جو آپ نام دیتے ہو نا، یہ خاص کر دیتا ہے اس بندے کو، اور یہ ہم خاص کرتے ہیں، ہم لوگ، آپ لوگ خاص کرتے ہو، نام دیتے ہو کسی چیز کو تو وہ اس نام سے خاص ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ موبائل سے تو یہ فون سے، تو یہ فون جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، لیکن اگر میں ویوو کا بات کروں تو وہ ویوو موبائل جو ہے یہ ویوو، اس کو اپنا نام دیا گیا ہے، یہ پراپر ناؤن ہے۔ کوئی اور موبائل دے کے، آئی فون دے کے، اس کو اپنا نام دیا گیا ہے تو یہ ایک خاص لفظ ہے، صحیح ہے۔ تو اگر کسی چیز کو، کسی بندے کو، کسی جگہ کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے تو وہ پراپر ناؤن کہلاتا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح یہ گرل ہے، اگر اس گرل کی جگہ میں آسما لکھوں، آسما ایک لڑکی کا نام ہے، گرل سب لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آسما ایک لڑکی کا نام ہے، اسکول سب اسکولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پی ایم ایس سب ایک اسکول کا نام ہے، سٹی ہر سٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پشاور ایک سٹی کا نام ہے، صحیح ہے۔ بوائے ہر ایک بوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اسلم، اکرم ایک بندے، ایک بوائے کا نام ہے۔ اسی طرح ہیومن ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن ہیومن میں بھی یہ آتا ہے تو یہ پھر پراپر ناؤن ہے، صحیح ہے۔ تو یہ کامن ناؤن ہے اور یہ پراپر ناؤن ہے۔ پھر اگر آپ کو سینٹینس میں دیا جاتا ہے ایک نام اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کامن ناؤن ہے کہ پراپر ناؤن ہے، تو اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے پراپر ناؤن کا کہ یہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے، یہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے، جبکہ کامن ناؤن یہ اسمال لیٹر سے شروع ہوتا ہے، اگر سینٹینس کے شروع میں نہیں ہے، صحیح ہے، تو یہ اسمال لیٹر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ڈفرینس ہے ان دونوں میں، صحیح ہے۔ یہ کیوں کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ خاص ہے۔ اگر آپ اپنا نام لکھنا چاہے تو وہ بھی آپ کیپٹل لیٹر سے شروع کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آفاق جو ہے، یہ میں اس اے کو کیپٹل لیٹر، یہ کیپٹل میں لکھوں گا، کیوں؟ کیونکہ یہ پراپر نام ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح پشاور جو ہے یہ اس کا پی کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے۔ تو پراپر ناؤن کی آسان ایگزامپل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو دے کے، پہلے لیٹر کو دے کے، اگر سینٹینس کے بیچ میں ہے، صحیح ہے، اور اگر سینٹینس کے پہلے میں ہے تو پھر تو دونوں کا ہوگا کیپٹل، صحیح ہے۔ پھر آپ کیسے پہچانو گے؟ پھر آپ دیکھو گے، ڈیفینیشن کو دیکھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کے بعد آپ ڈیسیشن کرو گے کہ یہ کامن ناؤن میں آتا ہے کہ پراپر ناؤن میں آتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو مسئلے آتے ہیں، آپ پریکٹس کے باوجود بھی آپ کو مسئلے آتے ہیں، تو دوبارہ لیکچرز دے کے، دوبارہ پریکٹس کرے، بکس دے کے، اس میں دیکھے کہ کون سا کامن ہے اور کون سا پراپر ہے۔ ابھی میں آپ کو ان دونوں کا ایک فزیکل ایگزامپل دیتا ہوں، ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں، جس سے آپ بآسانی سے سمجھ سکے کہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کیا ہے۔
اس میں ڈفرینس کیا ہے، اس میں ریلیشن شپ کیا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک فادر ہے، یہ ایک فادر ہے اور یہ ایک مدر ہے. صحیح ہے، یہ فادر ہے، یہ مدر ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں اس کے بچے ہیں، اس کے 4 بچے ہیں، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، جتنے بھی ہے. صحیح ہے. اس کے 4 بچے ہیں. تو آپ ابھی دیکھیں یہ بچے جو ہے ان کو آپ چلڈرن کہہ سکتے ہو. چلڈرن کیا؟ چلڈرن. یہ چلڈرن جو ہے یہ اس بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا، پھر اس بچے کا نام ہے احمد، اس بچے کا نام ہے مصطفیٰ، اس بچے کا نام ہے، آپ کوئی بھی نام دے دے بس. صحیح ہے. اس کا نام ہے فاطمہ، یہ لڑکی ہے. صحیح ہے. اور یہ بھی لڑکی ہے. اس کا نام ہے عائشہ. یہ نام ہے ان بچوں کے. صحیح ہے. تو ان کے لیے میں چلڈرن کا ورڈ استعمال کرتا ہوں. صحیح ہے. تو یہ ان دونوں کے لیے ہے. ابھی میں اس کے لیے فادر کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اس کے لیے مدر کا لفظ استعمال کرتا ہوں. صحیح ہے. ان دونوں کے لیے پیرنٹس کا لفظ استعمال کرتا ہوں. تو آپ دیکھیے، ہاں اس کا اپنا نام ہے گلشیر اور اس کا نام ہے فار ایگزامپل عالیہ نام ہے اس کا. صحیح ہے. اس کا نام ہے عالیہ، اس کا نام ہے گلشیر. اب آپ دیکھیں اس میں کامن اور پراپر ناؤن آپ کیسے ڈھونڈو گے. چلڈرن جو ہے یہ تمام بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. ان دونوں پیرنٹس کے چلڈرن ہے، سب کے چلڈرن ہے. یہ ایک سیم کائنڈ ہے. کیا ہے؟ سیم کائنڈ ہے. اگر میں ان کے لیے بوائے کا لفظ استعمال کروں اور ان کے لیے گرلز کا لفظ استعمال کروں، گرلز بوائز، تو یہ بھی سیم کائنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی سیم کائنڈ کے ہے اور یہ بھی سیم کائنڈ کے ہے. پھر چلڈرن کا لفظ استعمال کروں گا تو یہ سب کے لیے سیم کائنڈ کا ہے. صحیح ہے. ہاں اگر میں فادر کا لفظ استعمال کروں، فادر، صحیح ہے، تو فادر صرف یہ تو فادر نہیں ہے، اور بھی فادر ہو سکتے، اور بھی فادر ہو سکتے. اس کا فادر بھی ہو سکتا ہے، اس کا فادر بھی ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے. کامن ہے. فادر جو ہے ایک فادر تو نہیں ہو سکتا کہ بس یہی فادر ہے، کوئی اور فادر نہیں ہو سکتا. فادر کا لفظ جو ہے ہر ایک باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مدر کا لفظ جو ہے ہر ایک مدر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جتنے بھی مائیں ہیں ان سب کے لیے مدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پیرنٹس، سب پیرنٹس کے لیے پیرنٹس کا نام استعمال ہوتا ہے. لیکن ان کے جو اپنے اپنے نام ہے یہ جو ہے نا یہ پراپر ناؤن ہے. کیونکہ یہ کیوں پراپر ناؤن ہے؟ کیونکہ یہ ہر ایک بندے کا الگ الگ نام ہے اور یہ ان کو دیا گیا ہے اور ان ناموں سے ان کو جانا جاتا ہے. تو ان میں یہ پراپر ناؤن ہے اور یہ چلڈرن، بوائز، گرلز، پیرنٹس، مدر، فادر، یہ تمام جو ہے یہ کامن ناؤن ہے. صحیح ہے. یہ ایک آسان اگزامپل سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہو. اس کے بعد اگر میں آپ کو چیزوں کے بارے، یہ پرسنس کے بارے میں اگزامپل تھی، اگر میں آپ کو چیزوں کے بارے میں اگزامپل دے دوں
تو وہ بھی آسان ہے. اگر میں ایک پرٹیکولر ایریا لے لوں، ایک پرٹیکولر ایریا، میں نے یہ ایک پرٹیکولر ایریا لے لیا، ان میں 2 سٹیز ہے، 2 سٹی، ایک سٹی یہاں پر ہے، صحیح ہے، اور ایک سٹی یہاں پر ہے. ان میں 4 سکول ہے، 5 سکول ہے، یا ان سٹی کے اندر ہے، صحیح ہے، اس سٹی میں ہے. صحیح ہے، یہ سکول ہے اور ان کے اندر بھی سکولز ہے، یہ سکول ہے، صحیح ہے، یہ سکول ہے اور یہ سٹیز ہے ان ایریا، اس ایریا میں، صحیح ہے. اور یہ فار ایگزامپل ہاسپٹلز ہے، ایک ہاسپٹل، دو ہاسپٹل، صحیح ہے، یہ ہاسپٹلز ہے، صحیح ہے. ان پرٹیکولر ایریا میں یہ چیزیں ہے، صحیح ہے. تو یہ سکول جو ہے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. یہ سکول کا لفظ ان تمام سکولوں کے لیے سیم ہے، کیونکہ یہ ایک سیم کائنڈ کے لیے ہے، سیم کائنڈ ہے، یہ چیزیں سیم کائنڈ ہے. اور یہ جگہ جو سیم کائنڈ کے ہیں ان کے لیے ایک لفظ دیا گیا ہے. تو یہ نون کون سا نون ہوگا؟ کامن ہوگا کہ پراپر ہوگا؟ تو یہ پراپر نون ہوگا، یہ کامن نون ہوگا. اسی طرح یہ ہاسپٹل جو ہے، ہاسپٹل، یہ کامن نون ہوگا. ہاسپٹل اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اگر اور ہاسپٹلس ہے تو ان کے لیے بھی استعمال ہوگا، صحیح ہے. اگر سٹی کا بات میں کروں، سٹی کی بات کروں تو یہ بھی سٹی ہے، یہ بھی سٹی ہے. اگر اور سٹیز ہوئے تو ان کے لیے بھی سٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ سٹی جو ہے، سکول جو ہے، ہاسپٹل جو ہے، اور اسی طرح تمام جو باتیں ہیں یہ کامن ناؤنس ہے. اور اگر میں اس سٹی کو نام دوں کراچی سٹی یا اسلام آباد سٹی، اور اس کو نام دوں پشاور سٹی، پشاور، تو یہ پشاور جو ہے یہ اب پراپر ناؤن ہے. یہ کراچی جو ہے یہ اب پراپر ناؤن ہے. یہ ہر ایک کے لیے، اگر اور سٹیز ہوں گے تو ان کے لیے بھی الگ نام دیے جاتے ہیں، صحیح ہے. اگر یہاں پر ایک اور سٹی ہے، فار ایگزامپل اسلام آباد ہے، یا پنجاب ہے، یا کوئی اور سٹی ہے، اسلام آباد ہے، تو یہ دیکھیں تمام سٹیز جو ہے وہ الگ الگ نام سے پکارے جاتے ہیں، الگ الگ ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں. تو ان کے پہلے لیٹر کو ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے، اور یہ تمام جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، صحیح ہے. اگر سکول کی بات کریں تو یہ تمام سکول ہے، اس کا اپنا نام ہوگا، اس کا اپنا نام ہوگا، اس کا اپنا نام ہوگا، اس کا اپنا نام ہوگا. اور وہ تمام نامیں جو ہے وہ الگ الگ ہوں گے، اور وہ تمام باتیں جو الگ الگ ہوں گے تو وہ ہر ایک پراپر ناؤن کہلائے گا، صحیح ہے. اسی طرح یہ ایگزامپل جو ہے یہ چیزوں کے ایگزامپلس ہے. تو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن آئی تھنک آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. یہ سمجھنا، یہ لیکچر دیکھنا یہ آسان ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کو ہر ایک چیز کا سمجھ آ جائے گا. نہیں، آپ پریکٹس کرو گے، پریکٹس کیسے پریکٹس کرو گے؟ آپ ریڈنگ کرو گے بکس کے، اس میں آپ ڈھونڈو گے کہ یہ کون سا ناؤن ہے، تلاش کرو گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تو یہاں پر پراپر ناؤن ہے، یہ تو یہاں پر کامن ناؤن ہے، یہ تو یہاں پر یہ ناؤن ہے، یہ تو یہاں پر یہ ہے، یہ تو یہاں پر یہ ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا ناؤن ہے، صحیح ہے. تو پریکٹس سے آپ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ گے، اور وہ پھر آپ سے بھول بھی نہیں جاتے ہیں، صحیح ہے. تو آپ، امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے، ان باتوں سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوں گی. اور بات یہ ہے کہ ان لیکچرز کو سمجھیے، دیکھیے، اور اس کے بعد اس کے جو اپلیکیشن ہے، اس کے جو امپورٹنس ہے، وہ اس کو یاد کرنا نہیں ہے، وہ پریکٹس میں ہے، صحیح ہے. تو پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے، تو پریکٹس کرتے رہیے، صحیح ہے.